سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ گزارشات برکت کے حوالے سے گوش گزار کی تھی، اور اسی حوالے سے چند گزارشات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ لفظ بہت مقامات پر استعمال کیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کی صفات کے ساتھ یہ لفظ بیان ہوا ہے برکت کا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ایک ایک صفت کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں معنی پائے جاتے ہیں۔ صفت ایک ہے اللہ کی، معنی کا سمندر اس کے اندر موجود ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی برکت والی کتاب کہا ہے، اور جس رات میں یہ نازل ہوئی اسے لیلہ مبارکہ کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اور پھر اس رات کی برکت آپ دیکھیں، وہ ایک رات تو ایک ہی ہے، اس کا دورانیہ ایک ہی رات جیسا ہے۔ سردیوں میں وہ رات آئے گی تو اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا، گرمیوں میں آئے گی اس کا دورانیہ کم ہو جائے گا، لیکن دورانیہ اتنا ہی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ رات ہوگی تو وہ 10 گھنٹے کی ہوگی، کم سے کم ہوگی تو 6 گھنٹے کی ہوگی، 5 گھنٹے کی ہوگی۔ رات یہی ہے، لیکن برکت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ برکت یہ ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ رات ایک ہی ہے، عبادت اسی رات میں آپ نے کرنی ہے، لیکن برکت اس رات کی اتنی ہے کہ 87 سال کی عبادت ایک طرف کر دی جائے اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف کر دی جائے۔ اس رات کی برکت یہ ہے کہ یہ 87 سال کی عبادت سے بڑھ کر اس کا اجر ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ واقعہ معراج کو برکت کا واقعہ کہا گیا، اور وہ برکت کیسے ہے کہ ایک رات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا سفر، پھر آسمان دنیا سے 7ویں آسمان کا سفر، پھر جنت بھی دیکھی آپ نے، جہنم بھی دیکھا آپ نے، اور پھر واپس آپ لوگ پلٹ کر واپس آ گئے۔ تو قرآن یہ بات کہہ رہا ہے لیلہ، رات پوری نہیں، رات کا کچھ حصہ۔ یہ اس کو مبارک کہا جاتا ہے کہ رات وہی ہے، لیکن اتنا طویل سفر اور اتنی طویل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر خیر کی باتیں یہ ایک رات کے اندر اللہ نے بتا دی۔ جنت بھی اللہ نے ایک رات کے اندر دکھا دی، جہنم بھی اللہ نے ایک رات کے اندر دکھا دی، 7 آسمانوں کا سفر کروا دی، کئی انبیاء سے ملاقاتیں کروا دی۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ کم وقت میں بڑا کام، کم وقت میں زیادہ کام۔ اور پھر کئی انبیاء کی زبانوں سے لفظ برکت ہم سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دعا فرماتے ہیں نا بچپن میں، جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے گفتگو کی، جب آپ گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھے، آپ نے گفتگو کی، تو وہ گفتگو کیا تھی؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ کہ اللہ نے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اللہ نے میرے کام میں برکت ڈال دینی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سب سے کم عمر لے کر آئے، لیکن کام اللہ نے وہ لیا کہ جو قیامت تک ان کا کام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ پھر دوبارہ وہ لوٹ کر آئیں گے، پھر ان کے کام کو دنیا دیکھے گی، پھر زمین عدل سے بھر جائے گی، ساری کی ساری کائنات عدل سے بھر جائے گی، نظام عدل نافذ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ پیدا کہاں پر ہوئے اور کس طریقے سے پیدا ہوئے، اور پھر کس انداز سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے،
اور پھر کب لوٹ کر آئیں گے واپس، اور پھر دنیا نظام عدل سے بھرے گی، اسلامی نظام آئے گا، اور یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں کہی تھی کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ وہ چاہے زمین کے اوپر تھے تو برکت تھی، آسمانوں کے اوپر چلے گئے برکت ہے، واپس لوٹ کر آئیں گے برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو انار کا ایک دانہ، انار کا درخت نہیں، انار کا ایک دانہ ایک جماعت کو کفایت کر جائے گا۔ ایک جماعت کھائے گی انار کا ایک دانہ، جو بندہ کھائے گا وہ ایک دانے سے ہی ہو سکتا ہے جو ہے وہ رج جائے۔ وہ اندازہ لگا لیں کہ وہ برکت تھی اس کے اندر۔ برکت جو ہے یہ کثرت کو نہیں کہتے، ہمارے ہاں تو یہ معروف ہے نا برکت کثرت کو، ایسا نہیں ہے، کثرت کو برکت نہیں کہا جاتا۔ برکت کے اندر اللہ تعالیٰ کثرت ڈال دے یہ برکت ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا ہے اس کے اندر اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ برکت ڈال دی۔ کثرت میں برکت نہیں ہوتی، اصل میں برکت کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ جو برکت ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسحاق کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد کو اور ان کو ہم نے برکتوں والا بنایا۔ تو یقینی بات ہے کہ حضرت اسحاق سے برکت کیا تھی کہ پھر نبوت ہی ان کے اس میں آ گئی، ان کے خاندان میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، یہ ان کی خاندان میں نبوت، اس کے علاوہ نبوت کہیں گئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک ہی خاندان کے اندر ساری خوبیاں جمع کر دی، ایک ہی فیملی کے اندر اللہ نے ساری خوبیاں جمع کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ برکت مانگے، کثرت نہ مانگے۔ آپ کا کم مال ہوگا، آپ کی کم عمر ہوگی، آپ کے کم وسائل ہوں گے، آپ کے کم معاملات ہوں گے، لیکن اگر برکت ہوگی تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک جماعت اتنا کام آپ کر کے چلے جائیں۔ ایک جماعت اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا ایک فرد کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نا علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی، ان کی عمر جب دنیا سے گئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ اور آج نہیں، میرے خیال میں آج سے 100 سال 1000 سال بعد بھی علامہ صاحب کے کام کو یاد رکھا جائے گا۔ عمر کتنی تھی جب وہ شہید ہوئے؟ 42 سال عمر تھی۔ اب یہ اللہ نے ان کے کام کے اندر برکت رکھی تھی کہ اللہ نے نام ان کا زندہ رکھا، اللہ نے کام ان کا زندہ رکھا۔ تھوڑے وقت میں اللہ نے اتنا بڑا کام لے لیا جو بعض اوقات لوگ صدیوں گزر جاتی ہے وہ کام نہیں کر پاتے، جو بعض اوقات ایک بندہ برکت کی وجہ سے چند سالوں کے اندر کام کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو برکت کا سبب بنتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ آپ اور میں ہر بندے کی زندگی کے اندر برکت آئے۔ ہمارے ایک لقمے کے اندر برکت آئے گی، آپ یقین جانیں ایک لقمے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، ایک لقمے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور برکت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے 50 روٹیاں کھا کر بھی آپ کا پیٹ ادھورا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک شخص آیا جو کافر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائے، آپ ہر ایک کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ مہمان کوئی بھی ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اپنا ہے پرایا ہے، ہم مسلک ہے، ہم عقیدہ ہے، غیر عقیدہ ہے، مہمان مہمان ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے عمل یہ ہوتا کہ آپ اپنے گھر سے اس کی تواضع کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے گھر میں پیغام بھیجا کہ بھائی اس کے لیے کھانا لایا جائے۔ اب کھانا بکری کا دودھ لایا گیا، جو میسر تھا وہی چیز لائی جاتی تھی۔ اب ایک بکری کا دودھ لایا گیا اور اس کو پلایا گیا، صحیح بخاری کی روایت۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد اسے پوچھا گیا بھائی آپ کو اور چاہیے؟ مہمان کو پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ نے اور کھانا ہے۔ یہ ایک طرز عمل شریعت نے بتلایا کہ آپ مہمان کے آگے خود چیز ڈالیں، آپ مہمان کو بار بار کہیں کھانے کا، آپ مہمان کے منہ کے اندر کھانا ڈالیں۔ سبحان اللہ، یہ اسلامی اخوت ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں تو دوسرے کے ہاتھ سے اچھوت ہوتے ہیں نا، دوسری کی پلیٹ اچھوت ہوتی ہے، اس کو ہاتھ تک لوگ نہیں لگاتے، لیکن اسلام نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے منہ کے اندر کھانا ڈالا کر، ایک دوسرے کی پلیٹ سے کھانا کھایا کر۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جو ہے محبت بڑھاتا ہے، اس سے تمہارے درمیان بے تکلفی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو معاشرہ ہے نا یورپ کا، کہ جہاں کانٹوں چھریوں پر بھی اعتماد نہیں ہے ان کا، جہاں وہ اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن کتے ان کے ساتھ کھاتے ہیں، انسان ان سے دور بھاگ گئے، کتے ان کی پلیٹ پہ کھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر جب انسان کی عقل الٹی ہوتی ہے، پھر سارا نظام الٹا ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں سلاتے، کتوں کو ساتھ سلاتے ہیں۔
تو پھر یہ وہ طرز عمل سامنے آتا ہے جب اسلام کو ہم چھوڑتے ہیں، کھوپڑیاں الٹی ہوتی ہیں، ہر بات الٹی سمجھ آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اور تناول کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ابھی تو میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو ایک بکری کا اور دودھ لایا گیا، تو پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی اور لائیں، 2 بکری، 3، 4، 5، 6، 7 بکریوں کا دودھ پی گئے۔ 7 بکریوں کا دودھ ایک بندہ رات کو پی گئے۔ اب جب اسے 7 بکریوں کے بعد کہا تو اس نے کہا نہیں، میرا آپ پیٹ فل ہو۔ اگلے دن وہی اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ رسول اللہ کا مہمان بنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ بھائی اس کو دودھ پلایا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ تو ایک بکری کا جب دودھ لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ لبالب بھر گیا۔ ایک بکری کی دودھ پینے کے بعد اس نے کہا کہ لبالب بھر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کل تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور آج ایک بکری کے دودھ کے بعد اس نے کہا کہ بس فل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کافر 7 آنکھوں سے کھاتا ہے، مسلمان 1 آنکھ سے کھاتا ہے، اور مسلمان کے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا کھاتا ہے زیادہ لگتا ہے، جو زیادہ کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی پوری دیگ کھا جاتا ہوں پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو بھئی آپ 10 دیگیں کھا جائیں پیٹ نہیں بھرے گا، کیوں؟ کہ برکت جو نہیں ہے اس کے اندر۔ برکت سے پیٹ بھرتا ہے، برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اس کے اندر خیر نہیں، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر بیماریاں ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک اور واقعہ اسی طرح کا برکت کا پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سخت ترین بھوک لگی ہوئی، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، کوئی سمجھتا نہیں تھا، تو مجھے لوگ کہتے تھے اس کو مرگی آ گئی۔ تو ایک دن بھوک نے ستایا تو راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت بکر صدیق کا گزر ہوا، تو کہنے لگے کہ اے ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک آیت کا معنی پوچھنا ہے۔ کہا پوچھئے۔ کہا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کیا قرآن کی آیت ہے، اور کیا وہ پوچھ رہے تھے، اور کیا معنی اخذ کرنا چاہ رہے تھے اس سے؟ کہنے لگے میں نے اس لیے یہ آیت پوچھی کہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اس آیت کا معنی تو یہ ہے لیکن تمہیں بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے آیت کا معنی سمجھایا اور چل دیے میرے پاس۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو بات نہ بنی۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے، وہاں سے گزرنے لگے۔ میں نے کہا جی آیت کا معنی پوچھنا ہے، آپ بتلا دیجئے۔ آیت میں نے سنائی، انہوں نے بھی معنی مجھے بتلایا اور وہ بھی چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین تشریف لے آئے، تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے امام تشریف لے آئے، لوگوں کی دکھوں کو جاننے والے تشریف لے آئے، جنہوں نے خود بھوک گزاری ہوتی ہے ان کو بھوک کا پتہ ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، جنہوں نے پتھر باندھے ہوں پیٹ پر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھوک کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ دیکھیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو میرے آقا نے اپنے شکم سے قمیض اٹھائی اور فرمایا تم نے 1 باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ 2 کا معنی کیا ہے کہ مجھے تم سے دگنا بھوک لگتی اور تم سے دگنا جو ہے میں بھوکا رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس آیت کا معنی کیا ہے؟ آپ نے معنی نہیں بتلایا، آپ نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہم بھوک لگی۔ کہا چلے آؤ ساتھ۔ اب آگے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک دودھ کا پیالہ آیا، ایک دودھ کا پیالہ۔ اب دودھ کا پیالہ کتنا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے بعض اوقات کافی نہیں ہوتا۔ دودھ کا پیالہ آیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری جان میں جان آ گئی کہ دودھ کا پیالہ آیا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے بلایا، بلا کر کہا ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول حکم فرمائیں۔ کہا یہ تم نے خالی نہیں پینا، جاؤ جا کر وہ جو 70 صحابہ ہیں نا، صحابہ صفا مدرسے کے 70 طالب علم، ان کو بھی بلا کر لاؤ، وہ سب یہ دودھ پیئیں۔ کہتے میں تو پریشان ہو گیا، یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 70 وہ طالب علم ہیں اور میں بھی بھوکا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کہتے رسول اللہ کا فرمان تھا، میں چلا گیا بلا کر لے آیا۔ اب سارے آ گئے۔ کہا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کرو، ان سب کو پلاؤ اور بسم اللہ کر کے پلاؤ۔ بسم اللہ کی برکت بھی آپ دیکھیں، یہ برکت اللہ کے نام سے پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيكُمْ،
فرمایا اللہ کا نام لے کر کام شروع کرو، اللہ کا نام لے کر کھانا پینا پہننا سونا جاگنا گھر میں داخل ہونا گھر سے نکلنا، ہر معاملے میں اللہ کا نام لو، ہر معاملے میں اللہ برکت پیدا کرے، ہر معاملے میں اللہ کا نام، برکت تو اللہ کے نام کے اندر ہے نا۔ اور جس کام کے اندر بڑے سے بڑا کام اچھے سے اچھا کام آپ کریں، اللہ کا نام چھوڑ دیں برکت سے خالی ہو جائے، اور عام سے عام چھوٹے سے چھوٹا کام کریں، اللہ کی نام کی برکت اتنی ہے کہ وہ کام چھوٹا سا ہوگا اللہ کے نام کی وجہ سے وہ کام بڑا ہو جائے۔ فرمایا ابو ہریرہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، ان کو پلاؤ۔ اب دودھ پلانا شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ ایک درس میں شروع ہوا تو ہر جو بندہ پی رہا تھا پیتے ہوئے میں اس کو دیکھتا تھا کہ یہ تو گیا سارا دودھ ختم ہو گیا۔ کہتے ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، سب نے پیٹ بھر کے سارے پی رہے ہیں، اور ہر پینے کے بعد پیالے کو جب دیکھتا ہوں تو پیالہ لبالب بھرا ہوا نظر آتا ہے، پیالے میں ایک گھونٹ بھی کم نہیں ہو رہا۔ آخر میں فرمایا جب وہ پیالہ لے کر آئے کہ اللہ کے رسول سب نے پی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اب آپ پیئے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ پیئے۔ کہا نہیں میں سب سے آخر میں پیوں گا، ابو ہریرہ پہلے آپ پیئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پیا، بھوک لگی ہوئی تھی سب سے زیادہ، تو پی کر ہٹا۔ کہا اللہ کے رسول فرمایا اور پیو، اور پیا، فرمایا اور پیو، اور پیا، فرمایا اور پیو، 3 مرتبہ کہا اور پیو۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو بھر گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب مجھے دو، اب سرور کونین اس پیالے سے پیے گا جس پیالے سے سارے طالب علموں نے پیا ہے، سب لوگوں نے جہاں سے منہ لگایا ہے اس پیالے پہ سرور کونین منہ لگا رہے۔ صحابہ کرام نے شکایت کی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ نے پتہ کیا نسخہ بتلایا؟ آپ نے پوچھا کہ تم کھانا کیسے کھاتے ہو؟ کام الگ الگ کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اجتماعی طور پر کھانا کھاؤ، اکٹھے کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اسی کھانے کے اندر برکت پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کھانا اکٹھے شروع کیا، کھانا وہی ہوتا تھا، پہلے پیٹ نہیں بھرتے تھے، الگ الگ کھاتے تھے، اب جب اکٹھا شروع کیا تو ہمارا وہی کھانا بچ جاتا تھا اور وہی کھانا ہم دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ یہ اجتماعی کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے، ایک جگہ پر کھانے سے برکت ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کرنے سے برکت ہوتی ہے، خیر کے پیغام دینے سے برکت ہوتی ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو تو اللہ کے نام سے برکت ہے۔ دوسری بات جو برکت کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز ہم اختیار کریں، ہماری مجالس جو ہے نا بڑے لوگوں سے خالی ہوتی جا رہی، بزرگوں سے خالی ہوتی جا رہی، اساتذہ سے، والدین سے۔ ہمارے نوجوان اب اس کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح جامع کی روایت، آپ نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اور بھائی برکت جو ہے تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے برکت وابستہ رکھی ہے۔ مجلسوں سے یہ جو سفید داڑھی والے لوگ ہیں نا اٹھا دو، آپ کی برکتیں ختم ہو جائیں، گھروں سے ان کو نکال دو، آپ کے گھروں کی برکت ختم ہو جائے۔ جس معاشرے کے اندر یہ بزرگ لوگ ختم ہو جائیں اس معاشرے سے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کس کے ساتھ ہے؟ برکت والدین کے ساتھ، برکت اساتذہ کے ساتھ ہے، برکت بزرگوں کے ساتھ، برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ان سے شرماتا ہے، اللہ بھی ان سے حیا کرتا ہے۔ وہ مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں جن مجالس کے اندر بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک تجربہ حاصل ہوا، عام طور پر نکاح پڑھانے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، تو نکاح پڑھاتے ہوئے میں نے اکثر نکاح صرف اس وجہ سے چھوڑے ہیں کہ 2 خرابیاں ہیں۔ ایک تو نکاح کے اندر جو خرافات شروع ہو گئی ہیں، یہ ہمارے سب لوگ اس میں برابر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، تو وہ نکاح پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نکاح تو سنت ہے، اب سنت کے اندر بندہ کیا کچھ دیکھے، تو یہ اس وجہ سے دوسرا ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، ٹائم بہت آگے پیچھے کر دیتے ہیں لوگ۔ تو ایک نکاح ایک تھا تو میں وہاں پر گیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب تھوڑی سی دیر آپ انتظار کریں، تو تھوڑی دیر کے بجائے وہ گھنٹہ بیت گیا۔ میں پریشان ہو رہا ہوں بار بار کہ بھائی نکاح پڑھوائیں، میں بھی جاؤں کہیں۔ ان کا شاہ صاحب آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ گھنٹے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بابا جی آئے، گاڑی سے اترے، 10-15 بندے اس بابا جی کو پکڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے۔ وہ بابا جی تشریف لائے، بہت ضعیف العمر، 100 سال سے اوپر عمر تھی ان کی، اور لا کر ان کو میرے ساتھ انہوں نے بٹھایا، اور بٹھا کر اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، جو ان کے پوتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں آگے، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ دادا جی اب ہم شروع کریں، آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا بچوں شروع کرو۔ اب میں نے ان کو کہا کہ بھئی 1 گھنٹہ آپ نے کس بات کا انتظار کروایا؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ہمارے بابا ہیں نا یہ ہمارے دادا ہیں، ابھی ان کے پڑپوتے بھی یہاں پر مجلس کے اندر موجود ہیں، ہمارے پورے خاندان کے سربراہ یہ ہیں، جب تک ہماری مجلس کے اندر یہ نہیں آتے ہم کوئی کام بھی نہیں کرتے۔
میں نے کہا سبحان اللہ، اگر یہ جذبہ ہے تو آپ مجھے 10 گھنٹے بھی بٹھا لیتے پھر بھی کم تھا۔ اگر یہ جذبہ ہے آپ لوگوں کا، اتنی قدردانی آپ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بابا ہر 5 منٹ کے بعد اس کے پاس کبھی ایک بندہ آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے، بتائیں کھانا شروع کر دیں، بتائیں یہ کر لیں، بتائیں وہ کر لیں۔ یہ برکت ہے ان لوگوں سے، جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ اولڈ ہوم میں پھینک دینے چاہیے، جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں اب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم دانا اور یہ بیوقوف ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم ہے جن کو تم بیوقوف سمجھتے ہو ان کی وجہ سے آج تمہیں عقلیں ملی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج تمہیں عقلیں ملی ہے۔ تمہاری تعلیم، تمہاری تربیت، تمہارا یہاں تک پہنچنا یہ نہیں کہ مرہون منت ہے، یہ بزرگ نہ ہوتے تو تم کہاں سے آتے، یہ بزرگ نہ ہوتے تو تمہاری تعلیم کہاں سے ہوتی، تمہاری تربیت کہاں ہوتی؟ تمہیں تو کوئی گٹر میں پھینک کے بھاگ جاتا جس طریقے سے لوگ پھینک کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ ان کا احسان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اپنی مجلسوں کے اندر سے ان بزرگوں کو کبھی نہ ہٹائیں۔ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ نہ ہو۔ اور مجھے تو یہ سعادت ہے کہ یہ جتنے بزرگ نظر آتے ہیں نا یہ سارے میرے دوست ہیں، میں نے تو ہمیشہ بزرگوں سے دوستی لگائی ہے، اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ میں نے ان سے نصیحتیں حاصل کی، ان سے پیار حاصل کیا، ان سے دعائیں حاصل کی، اور یقین جانیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بڑی اہم ہے۔ اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ، تو ہمیشہ مجالس کے اندر بزرگوں کو رکھیں، ہر کام میں بزرگوں سے مشورہ کریں، ہر کام میں بزرگوں کو آگے رکھیں، ہر کام میں ان کی رائے لیں، ہر کام میں ان کی رائے لے کر اس رائے کو آگے لے کر جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی برکات آتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات فرمائی، یہ بھی الجامع صحیح کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان البرکہ فی الجماعہ، فرمایا کہ اجتماعیت میں برکت ہے، انفرادیت میں برکت نہیں۔ یہ جو جماعت ہوتی ہے نا کہ آپ مل کر کام کریں، آپ سب مل کر چلیں، آپ ایک جھنڈے کے نیچے رہیں، ایک آپ نظریے کے نیچے رہیں، ایک بات کے نیچے رہیں، یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ آج کل کیوں افتراق، انتشار، نفرت، بغض، حسد، عناد، یہ کیوں ہے کہ ہم مل کر نہیں رہتے، ہماری ایک جماعتی وابستگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو کتنا اہم قرار دیا، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کر رہو، اگر جماعت کے ساتھ مل کر نہیں رہو گے تو مثال آپ نے اس ریوڑ کی دی کہ جس ریوڑ سے بکری کیا ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، تو جو ریوڑ سے بکری علیحدہ ہوتی ہے تو اس پر بھیڑیا حملہ کر کے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ فرمایا تم جماعت سے علیحدہ رہو گے تو پھر کیا ہوگا، شیطان تمہیں دبوچ لے گا، شیطان تمہارے نظریے پر حملہ کرے گا، تمہارے عقیدے پر حملہ کرے گا، تمہارے کردار پر حملہ کرے گا، تمہاری ہر چیز پر حملہ کرے گا۔ جب آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کی جماعت نہیں ہے، آپ کے افراد نہیں ہیں، تو آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے یاد رکھیں یہ جو جماعتیں بنتی ہیں نا، جماعتوں سے علیحدہ زندگی نہ گزاریں، یاد رکھیں انفرادی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف نے صدیوں پہلے جماعتیں قائم کی، اور سلسلۃ الذہب سے قائم کی، سونے کی لڑیوں سے قائم کی، اور اس بنیاد پر قائم کی کہ لوگ اس ایک جماعت کے نیچے آئیں، لوگ انفرادی زندگی نہ گزارے، اجتماعی زندگی گزارے، آپ کا درد میرا درد ہو، میرا درد آپ کا درد ہو، آپ کی خوشی میری خوشی ہو، میری خوشی آپ کی خوشی ہو، آپ کا ہر معاملہ میرا ہو، میرا آپ کا ہو۔ اب آپ علیحدہ جا رہے ہیں، میں علیحدہ جا رہا ہوں، آپ کا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، اسی وجہ سے معاشرے کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو برکت جماعت کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، اور جماعت کے ساتھ یہی ہے، دیکھیں ایک اینٹ ہوتی ہے، ایک اینٹ کی کبھی کوئی حیثیت رہی ہے؟ ادھر سے بندہ مارے گا ادھر چلی جائے گی، ادھر سے مارے گا ادھر چلی جائے گی، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے اینٹ ختم ہی ہو جائے، لیکن آج سے 50 سال پہلے یہ ایک اینٹ یہاں پر لگی ہے۔ یہ برکت ہے اس اجتماعیت کی، اس دیوار کی برکت ہے، ساری اینٹیں آپس میں ملی ہیں، ایک دیوار بنی ہے، اور 40 سال 50 سال سے یہ دیوار قائم ہے، اور پتہ نہیں صدیوں اور قائم رہے گی، یہ اجتماعیت کی برکت۔ ایک اینٹ ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ انفرادی زندگی کبھی نہ گزارے۔ ہم لوگ انفرادی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میں تو اکیلے پن کو پسند کرتا ہوں، اللہ اکبر، اکیلی ذات میرے اللہ ہی کی ٹھیک ہے، باقی انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، انسان ایک دوسرے سے تعلق بنائے، ایک دوسرے سے رابطے رکھیں، ایک دوسرے کو سلام دعا بھیجیں، ایک دوسرے کو دعوتیں کریں، ایک دوسرے کے ہاں آئے جائیں، خوشیوں غمیوں میں شریک ہو، ایک جماعت کی طرح اور ایک دیوار کی طرح، چونا گج دیوار کی طرح رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں میں نے جو قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، میرا جو مطالعہ ہے کمزور مطالعہ ہے، لیکن میرا جو مطالعہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا رفع دین کے بارے میں حدیث موجود نہیں، اتنی فاتحہ حلف الامام کے بارے میں حدیثیں موجود نہیں ہے جتنی اس جماعت کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ کہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارو، اجتماعیت کے ساتھ رو، کتاب الامارہ قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے 2 بندے سفر کریں تو 2 میں سے ایک کو کیا کرو،
ایک کو امیر بنا دو. کیوں امیر بنا دو؟ یہ اجتماعیت ہے. تو ہماری زندگی کے اندر کوئی امیر ہے بھائی؟ ہماری زندگی کے اندر امیر ہی کوئی نہیں. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا امیر کون ہے, ہماری بات کون, ہم نے کس سے مشورہ کرنا ہے, کس کی اطاعت کرنی ہے, کس کے مشورے کو ہم نے اہمیت دینی ہے. یہ جو امیر ہوتا ہے نا, اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, چھوٹے سر والا اور حبشی کالا سیاہ اگر تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو, کہ اللہ نے اس کو جو ذہن دیا ہے وہ تمہارا ذہن نہیں ہو سکتا. پورے مجمع پر امیر کی بات بھاری ہوتی, وزنی ہوتی ہے امیر کی بات. اس لیے امارت کے نیچے ہمیشہ رہیں اور اجتماعی زندگی گزاریں, جماعتوں کے ساتھ منسلک رہیں, انفرادی زندگی نہ گزاریں. یہ جو الہاد پھیل رہا ہے اجتماعی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہا ہے. یہ جو ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں اجتماعی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے پڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اجتماعی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ورنہ آپ تو سلفی لوگ ہیں. سلفی بھی کبھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. جب سلفی جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے. جب اہل حدیث جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے ٹھوکر کھا جاتا ہے. کوئی بھی جماعت سے علیحدہ ہوگا وہ ٹھوکر کھائے گا. کیوں؟ کہ وہ ایک نظریے سے ہٹ جاتا ہے, ایک لائن سے ہٹ جاتا ہے, ایک ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہے. ہماری ایک سند ہے, ہم اس سند پر قائم لوگ ہیں. ہماری مضبوط سند ہے. ہماری سند محدثین سے ملتی ہے, ہماری سند فقہاء سے ملتی ہے, ہماری سند صحابہ سے ملتی ہے, اور صحابہ کے ذریعے رسول اللہ سے ملتی ہے, رسول اللہ کے ذریعے جبرائیل سے ملتی ہے, اور حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. یہ ہماری مضبوط سند ہے. یہی جماعت, اس کو ہی جماعت کہتے ہیں. اور جماعت کو اس کیوں کہتے ہیں؟ جماعت ایک نظریے کا نام ہوتا ہے کہ اس نظریے پر ہم قائم ہیں اور یہ نظریے کے لوگ ہیں, ان سارے کے سارے کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں. تو یاد رکھیں, جماعت کو لازم پکڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے, جتنا علیحدہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ جہنم کے قریب چلا جاتا ہے, اتنا ہی وہ آگ کے قریب چلا جاتا ہے جتنا جماعت سے وہ دور ہوتا ہے. تو جماعت سے قرب یہ جنت سے قرب ہے, جماعت سے قرب یہ دین سے قرب ہے, جماعت سے قرب یہ ایمان کی مضبوطی ہے. تو ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہیں اور امیر کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. برکت ایک وقت ہوتا ہے, بڑا برکت کا خاص وقت ہے, وہ وقت ہے صبح کا, سحری سے لے کر طلوع آفتاب تک, اور طلوع آفتاب سے لے کر چاش تک کا یہ وقت برکت کا ہوتا ہے. اور بھائی یہ برکت کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے, ذکر و اذکار کرنا چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے. تو یہ برکت کا سارا وقت ہم کیا کر کے گزار دیتے ہیں؟ سو کر گزار دیتے ہیں. ہماری راتیں جاگتی ہیں, ہمارے دن سوتے ہیں. تو جن کے دن سوتے ہو, راتیں جاگتی ہیں, وہ پھر کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی. معیشت تو آپ نے خود ہی تباہ کر دی. وہ جو برکت کا وقت تھا وہ آپ نے سو کر گزار دیا. جب پرندے نکل کھڑے ہوئے ہیں, جب اللہ کی یہ مخلوقیں نکل گئی ہیں اور اللہ کے رزق کے فیصلے ہو چکے ہیں, فرشتے رزق لے کر پھر رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں. آپ اس وقت جاگے ہیں کہ جب پرندے واپس چلے گئے اور فرشتے واپس چلے گئے, اب وہ دروازے بند ہو چکے ہیں رزق کے, اب آپ جا رہے ہیں رزق لینے کے لیے. بھائی آپ کو رزق کہاں سے ملے؟ میں نے بحرین کے اندر یہ بات دیکھی کہ سحری کے ٹائم وہاں دکانیں کھلتی تھی اور 2 بجے وہاں دکانیں بند ہو جاتی تھی. سحری کے وقت وہاں اسکول کھلتے تھے. سحری کے وقت, اب بھی جو بحرین کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, سحری کے وقت اسکول کھلتے ہیں. ہمارے اسکول کس وقت کھلتے ہیں اور کس وقت بند ہوتے ہیں, کاروبار کس وقت کھلتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. بھائی ترقی نہیں کر رہے, آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. 30 سال پہلے یہ بستی کا بازار صبح 6 بجے کھلتا تھا, 8 بجے کھلتا تھا. اب کتنے بجے کھلتا ہے بھائی؟ اب ظہر کے بعد کھلتا ہے, کچھ عرصے کے بعد یہ مغرب کے بعد کھلا کرے گا. تو پھر برکتیں آپ کو مل جائیں گی. کوئی برکتیں نہیں ہیں بھائی. یہ آپ جتنا مرضی ہے کوشش کر لیں, 24 گھنٹے دکان کھول لیں, جب تک فجر کے بعد نہیں کھولیں گے. اور یہ جو چاش تک کا وقت ہے, اس وقت تک جب آپ محنت نہیں کریں گے آپ اس کا ثمرہ نہیں ملے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر برکت رکھی ہے. اس وقت پہ جو کام کریں گے, تھوڑا کریں گے, اس کا زیادہ آپ کو پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت پیدا فرمائے, مال کے اندر برکت پیدا فرمائے, اولاد کے اندر برکت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.